آپ جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہاں دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کا حساب دینا پڑے گا. پاکستان میں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ مت کہا کریں کہ لوگ اپنا ووٹ صحیح نہیں کرتے. یہ ایک ڈیل کی حکومت ہے جس نے واشنگٹن میں ڈیل کی تھی اور جو پاکستان آ کے بدلی جس کو امریکہ نے ٹھکانے لگایا اس کے بعد جو یہ موجودہ حکومت ہے ایک حد کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بزرگوں کی روحیں ترقی ہوں گی کہ پاکستان کا مستقبل ایک خط کے اوپر اور ان کے جتنے اتحادی ہیں خط کے اوپر تو سب جمع ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اگینسٹ. لیکن کبھی یہ ایشوز پہ اکانومی پہ لا اینڈ آرڈر پہ آپ کے بجلی پہ آپ کی گیس پہ کبھی مطلع دیکھا آپ نے ان کو. اور ان کا صرف آج جو جب بھی پوچھتے ہیں میں آج پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک علاج ہے ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائے اور موجودہ جو پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی ہیں ان سب کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے فار لائف کیونکہ یہ سب غدار ہیں. اچھا آپ پاکستان تحریک انصاف کو کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ایک کامیاب پارٹی بن کے ابھر پائے گی یہ تو انتخابات کے بعد ہی پتہ چلے گا. بلند بانگ دعوے تو ساری پارٹیاں کرتی ہیں انتخابات سے قبل. جی ہاں آپ سن لیجیے یہ ہمارے یہاں مجھے پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نعروں پہ سیاست کرتے ہیں ہم ایشوز پر نہیں کرتے. بھٹو نے جب روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا تو وہ نعرہ تھا وہ ہم کر نہیں سکتے تھے. اور یہ جو سنامی کرتے ہیں ایک جلسہ کرنے سے لاہور میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں سوئچ کر جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی. لکھ لیں میری یہ بات اگر 10 سے زیادہ سیٹیں انہیں مل جائیں عمران خان وہی اپنا گھومتے رہیں گے فنڈ ریزنگ کے لیے. اور یہی گنڈے جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ دوبارہ آپ دیکھیے انہوں نے جو غداری قوم سے کی جس وقت یہ الیکشن ہوئے کیا انہوں نے قوم کو بتا رکھا کہ ہم کیا کہ پارلیمنٹ میں آصف علی زرداری کو پریزیڈنٹ بنائیں گے. یہ قوم سے غداری ہے اتحادی جماعتوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں ان سب کو بین کرنا چاہیے فار لائف کیونکہ یہ سب غدار ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں اور جو کرپٹ آدمی ہے چاہے اس میں نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو اور اس کے بعد 2 سال کے بعد پھر الیکشن کریں. بہت شکریہ آپ کا اصول صاحب لندن سے آپ کا تعلق آپ ہمارے سے شامل ہوئے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 سیٹوں سے زیادہ سیٹنگ ہوگی تحریک انصاف کے لیے. میں نے کون سے طبقے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا اپنا تجزیہ ہے. میں کہہ رہا ہوں اسلم صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر 10 سیٹوں کو کہہ رہے ہیں تو شاید ان کا پاکستان جو ہے وہ ریسنٹ پاس میں ان کو چکر نہ لگاؤ. پاکستان کی عوام جب آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو پاکستان کا نوجوان آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جس ملک میں بھی تبدیلی آتی ہے بلکہ جب اسلام آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی لوگوں نے اسلام کی طرف مائل ہونا شروع تو ایک یہودی کے پاس مکہ کا ایک بندہ گیا. اس نے کہا وہاں پہ ایک ایسا بندہ آیا جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں. تو اس یہودی نے پوچھا مڑے نے کہ کیا ان کے ماننے والوں میں زیادہ بڑے لوگ ہیں یا نوجوان ہیں؟ تو جواب ملا کہ نوجوان ہیں. تو اس یہودی نے کہا پھر وہ کامیاب ہوگا. آج بھی نوجوان طبقہ ایسا ہے پوری دنیا میں یوتھ ہمیشہ چینج لے کر آتی ہے. بوڑھے لوگ بڑی عمر کے لوگ تبدیلی نہیں لے کے آتے. نوجوان بے خوف و خطر فیصلے کرتے ہیں بغیر لاج کے کرتا ہے. تو تبدیلی کے بہت بڑے نعرے میں بھی تو آ جاتے ہیں نا نوجوان لوگ. بالکل اس نعرے کے پیچھے جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے وہی جوش اور ولولہ نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے. وہ ایک سینرجی بن جاتی ہے. پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں نوجوان استعمال ہوئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اب ایک دفعہ پھر سے یہ جوش اور ولولہ اٹھا ہے. آج کا نوجوان ہے جو ابھی ایجوکیٹڈ نوجوان ہے ایک پڑھے لکھے نوجوان کی بات کر رہا ہوں وہ بھی استعمال ہونے والے نہیں ہیں. اور انشاءاللہ جو ہماری جماعت کا جو ایجنڈا ہے کہ ہم انشاءاللہ نوجوان لیڈرشپ آگے لے کے آئیں گے تو نوجوان جو ہے انشاءاللہ پاکستان نوجوان لیڈرشپ کی آپ بات کرتے ہیں لیکن مختلف سیاسی جماعتوں سے جن لوگوں نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ بدقسمتی سے نوجوان نہیں ہے. سیاسی تجربہ کار تو ان کو کہا جا سکتا ہے لیکن نوجوان قیادت بہرحال وہ نہیں ہے. رفیق صاحب لندن سے ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں آپ کو موقف کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. بات یہ ہے جب سے پاکستان بنا لا الہ محمد رسول اللہ نہ ہمارے پاس اسلام ہے نہ جمہوریت ہے.
हम दुआ करते हैं इमरान खान आ जाए, मगर इमरान खान आने के बहुत कम चांसेस हैं। कैसे? क्योंकि ये जो बड़े बड़े अभी लोग बैठे हुए हैं, जगीरदार लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इनको अवाम है ना अब की वैसे आ रही है इन नस्लों में, वो चीज ही नहीं है जमहूरियतवादी बात। सियासतदान जो जमहूरियत का नाम लेते हैं उनमें जमहूरियत नहीं है। यहाँ की जमहूरियत का वो जमहूरियत देखो कितना फर्क है। ये कभी ठीक नहीं हो सकते। पहले तो आप मुल्क में असला नहीं खत्म कर सकते, जब असला नहीं खत्म होगा मुल्क में हालात ठीक नहीं होंगे। अभी भी कराची में अगर ठीक करना चाहे तो अभी वहाँ पर खोज ले सकते हैं। यहाँ पर देखो कुछ काम होता है, नहीं कर सकती हुकूमत। इमरान खान साहब के ख्यालात बड़े इनकलाबी हैं। वो कहते हैं कि वो वजीरिस्तान भी जाएंगे 1 लाख लोगों का दस्ता लेकर के, और वहाँ कोई तब्दीली वाक़ होगी, वहाँ पे भी इंकलाब आएगा, पूरे पाकिस्तान में इंकलाब आएगा। क्या उनकी वजह से इंकलाब आ सकता है? ये हो सकता है, इंकलाब आए तो फिर हो सकता है। अगर इलेक्शन हुए ना, ये कभी नहीं, इमरान खान कभी नहीं आ सकते। हम दुआ करते आ जाए मगर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी अवाम इतनी जो है ना वो सरे हो चुकी है, वो गुलाम हो चुकी है। जो लोग हैं यहाँ पर हुकूमत में इतने इनको गुलाम किया हुआ है, ये कभी हुकूमत नहीं आ सकती दूसरी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। अब हम बात करते हैं नौजवान क़यादत के हवाले से। आपने कहा कि नौजवानों के जरिए आप तब्दीली लाएंगे, लेकिन चीदा लोग, चीदा नाम इस जमात में जो हाल दिनों में शामिल हुए हैं वो 40-50 से ऊपर के हैं। तो ये कैसी नौजवान क़यादत है? होना तो ये चाहिए था कि जो लोग शुरुआत से आपके साथ शामिल थे और नौजवान थे और जिनके जोश और जज्बे से लोग इकट्ठे हुए, वो आगे आते, वो बात करते, वो क़यादत संभालते, लेकिन क़यादत उनके हाथों में दिखाई नहीं देती। नहीं, क़यादत आपको पाक पीटीए में तो लोग नजर आते हैं। देखिए आप इब्रारुल हक पीटीआई के एक अहम रहनुमा है, ये एक नौजवान है। उमर सीमा हमारी पार्टी के अच्छे रहनुमा है और वो यूथ में काम कर रहे हैं। इस तरह बेशुमार नामों को नजर आते हैं कि नौजवान जो है इस पार्टी में भरपूर काम कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो हर पार्टी में देखें नहीं, हर उम्र के लोग होते हैं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे भी हमारी पार्टी ने फायदा लिया है और फायदा ले रही है। अच्छा, आपके पार्टी के 2 धड़ों में कौन सा धड़ा ज्यादा कामयाब रहेगा आइंदा इंतखाबात के बाद? एक धड़ा है 50 से ऊपर वाला, एक धड़ा है 40 से नीचे वाला। आप किसको ज्यादा कामयाब देखते हैं? नहीं, आप इसमें धड़े वाली बात कोई नहीं है। कामयाब कौन सा? कामयाब पार्टी हम इस पे जरूर बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, शामिल होगा खातिन हज़रात, मिलते हैं उस पर। जानते हैं कि आप मुफ्त कैविटी वॉल इंसुलेशन और लॉफ्ट इंसुलेशन हासिल कर सकते हैं गोब्रिट ग्रीन के साथ। एक गैर इंसुलेटेड घर में 25% हरारत छत से और 35% दीवारों से जाया हो जाती है। इस तरह आप सैकड़ों पाउंड सालाना जाया कर देते हैं। अपनी छत और दीवारें इंसुलेट करवा के 400 पाउंड सालाना तक बचत कीजिए। छत और दीवारों की मुफ्त इंसुलेशन के लिए अभी रजिस्टर करवाइए 01254-278-354 या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.gobritgreen.co.uk। H&S Interiors, made to measure beds, wardrobes, leather sofas, carpets and vinyl flooring. Made to measure sofas, mattresses, open Monday to Saturday 10 a.m. till 6 p.m. Showrooms in Blackburn and Preston. All furnishing inquiries call 07970